السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں بہت ہی ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے۔ میں محمد جابر عبداللہ۔ دوستو، ہم سب جانتے ہی ہیں آج کے اخبار کی سرخیاں بنا ہوا ہے کہ اردو خطرے میں ہے، بلکہ ہم سب اردو داں بھی خطرے میں ہیں کہ ہمارے گھر میں اردو نہیں ہے، اردو پڑھنا ہم نہیں جانتے ہیں، لکھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن ڈگریاں رکھتے ہیں۔ تو بہرکیف وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو ڈگریاں کو اپنے استر سے مضبوط کرنے کے لیے ہم آپ کو ایک نسخہ بتا رہے ہیں گویا کہ۔ تو چلیے آج چلتے ہیں اس ٹاپک پہ گفتگو کریں۔ دوستو، سہایک کے ایگزام دینے کے بعد آپ سب نے سمجھ لیا ہوگا کہ صرف کتاب اور سلیبس پر نظر رکھنے سے ایگزام کو پار کرنا آسان نہیں، بلکہ کچھ اس کے علاوہ کچھ عام معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے اردو ادب کے کچھ نامور شخصیتوں کے حالات کو آپ کے ذہنوں میں ازبر کرانا چاہتا ہوں، جو کہ ہر ایگزام، چاہے وہ سی ٹیٹ ہو، بی ٹیٹ ہو، جیٹ ہو، ریٹ، مانو، بی ایڈ یا نیٹ وغیرہ کسی بھی طرح کے کمپٹیشن ایگزام میں پوچھتا ہی ہے، چاہے گھما کے پوچھے یا پھرا کے پوچھے۔ اسی لیے سلیبس کے علاوہ ذہن میں ان سب چیزوں کو بیٹھا لیں جو آپ کو ہر جگہ کام آ جائے گا۔ تو چلیے آج شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بہت زیادہ گویا کہ کامن مانی ہر ایگزام میں جن کا نام اس میں گرامی آتا رہتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تو سہیل عظیم آبادی، جو پٹنہ کا پرانا نام تھا اس کی نسبت جڑ رہی ہے۔ سہیل عظیم آبادی سے متعلق کچھ اہم پوائنٹس ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا، تخلص سہیل عظیم آبادی۔ ان کی جائے پیدائش 15 جولائی 1911 عیسوی کو، جائے پیدائش چوہٹہ پٹنہ میں، گویا کہ آج کل ایک چوہٹہ مسجد کے نام سے مشہور ہے، وہی علاقہ ہے ان کا۔ ان کی مختصر حالات زندگی دیکھیے، ہوتا ہے ڈیٹیل سے نہیں جانتے ہیں، مختصر مانگا جاتا ہے، تو مختصر حالات زندگی جو آپ کو ہمیشہ کام آئے گا۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 5 جولائی 1911 عیسوی کو پٹنہ کے ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی۔ ابھی 1 ہی سال کے تھے کہ والدہ فوت ہو گئی۔ اس وجہ سے ان کی پرورش اور ابتدائی تعلیم نانیہال میں ہوئی۔ ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے، جو کہ پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ شاہپور بھدول ہے جو کہ پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ افتاد تباہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ افتاد بڑا ادیب کی گہرا لفظ ہے، یعنی ایک چھل کپٹ، گویا کہ یہ رکھیے کہ پڑھنے کے زمانے میں ایک جگہ من نہ لگنے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں بھی قیام پذیر رہے۔ انہوں نے اپنے ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کی، اسی وجہ سے سہیل تخلص کیا کرتے تھے، لیکن بعدہو افسانہ نگاری میں مشغول ہو گئے۔ ان کے افسانہ میں زیادہ تر موضوعات زمینداروں کے استحصال کے خلاف صدا بلند کرتے ہوئے ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں کچھ اہم نکات جو اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ الاؤ، 4 چہرے، نئے پرانے۔ نمبر 1 الاؤ، نمبر 2 4 چہرے، نمبر 3 نئے پرانے، یہ تینوں افسانوی مجموعہ ہے۔ نمبر 1 الاؤ، نمبر 2 4 چہرے، نمبر 3 نئے پرانے، یہ تینوں کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ ہے۔ اب آئیے بے جر کے پودے، بہت مشہور معروف ہے بے جر کے پودے، یہ ایک ناولٹ ہے۔ انہوں نے بہت سارے ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ ڈرامے میں سب سے زیادہ مشہور معروف ڈرامہ انارکلی ہے، لیکن ان کے علاوہ دیکھیے نینا جوگن، کلا کلاکار، بغاوت، مہوا، روشنی، دار شکوہ، محبت کے لیے، بہادر، شیرشاہ، جہاں انجمن، مرزا مچھو وغیرہ ہیں۔ اس کے اندر ایک آیا دار شکوہ۔ دار شکوہ کون؟ دار شکوہ شاہ جہاں بادشاہ کا بیٹا ہے، بیٹا کا نام ہے۔ لیکن انارکلی، نینا جوگن، کلاکار، بغاوت، مہوا، روشنی، دار شکوہ، محبت کے لیے، بہادر، شیر شاہ، جہاں آرا، انجمن، مرزا مچھو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان سب میں زیادہ مشہور معروف کیا ہے جو شروع میں 1 نمبر پہ تھی، یعنی انارکلی سب سے زیادہ پذیرائی، انارکلی ڈرامے کی وجہ سے سب سے زیادہ ان کی پذیرائی حاصل ہوئی۔
اب انہوں نے کچھ خاکے بھی لکھے ہیں، اب یاد ہے بعض خاکے کا نام تو اس شخصیت کے اعتبار سے ہے، بعض کا نام دوسرے اعتبار سے۔ چلیے ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، یادوں کی چراغ، یہ پروفیسر عبدالباری صدیقی کی شخصیت پر لکھی گئی۔ مولانا مظہر الحق خاکہ کے نام ہے، لیکن مولانا مظہر الحق کی شخصیت پر لکھی ہے۔ نمبر 3، انقلابی ادیب، یہ ہندی ادیب بینی پوری کی شخصیت پر ہے۔ نمبر 4، انصاری صاحب، یہ عبدالقیوم انصاری کی شخصیت پر ہے۔ اب آئیے خاکے کا نام پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، یادوں کی چراغ۔ نمبر 2، مولانا مظہر الحق۔ نمبر 3، انقلابی ادیب۔ نمبر 3، انقلابی ادیب۔ نمبر 4، انصاری صاحب۔ پھر ریپیٹ کیجئے، اس بڑا آسان ہے دیکھنے میں، لیکن کبھی کبھی آپ کنفیوز ہو جائیے گا۔ نمبر 1، یادوں کی چراغ، پروفیسر عبدالباری صدیقی کی شخصیت پر۔ نمبر 2، مولانا مظہر الحق، خاکے کا نام ہے تو مولانا مظہر الحق کی شخصیت پر ہے۔ نمبر 3، انقلابی ادیب، یہ ہندی ادیب بینی پوری کی شخصیت پر ہے۔ نمبر 4، انصاری صاحب، یہ عبدالقیوم انصاری کی شخصیت پر ہے۔ انہیں بہت سارے انعامات اعزازات سے بھی نوازا گیا تھا۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں بہار اکیڈمی کا سیکریٹری بنایا گیا۔ اب آئیے، یہ دنیا آنی جانی ہے تو وفات کا وقت آ گیا تو سہیل عظیم آبادی 27 نومبر 1979 کو الہ آباد میں منشی پریم چند کے بیٹے امرت لال کے یہاں ہوئی۔ ان کی انتقال کب ہوا، یعنی وفات، مرتو 27 نومبر 1979 کو الہ آباد میں منشی پریم چند کے بیٹے امرت لال کے یہاں ہوئی۔ اب دیکھیے تدفین ان کی میت پٹنہ لائی گئی اور شاہ گنج قبرستان میں دفن ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ اب ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمت افزائی کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم ایک روشن